ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال تعالى في مقام آخر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق و مشکل کشا ہے. ہم سب کی زندگی اور موت نفع اور نقصان فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک میں کرنے کے کاموں میں سے ایک اہم کام قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک مسلمان سے مطالبہ صرف قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے. آج اگر ہم دنیا کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں تو دنیا کی ترقی انسان کو حیران کر دینے والی ہے. انسان مہینوں کا سفر سیکنڈ میں کرنے کی صلاحیت پر پہنچ چکا ہے. صحراؤں کو آباد کرنے کا سوچا جا رہا ہے، بنجر زمینیں آباد کی جا رہی ہیں.
انسان چاند پر پڑاؤ ڈالنے کا سوچ رہا ہے، اور صرف چاند ہی نہیں، دیگر سیاروں پر زندگی کا موجود ہونا اور زندگی کو قائم کرنا، اس پر سوچا جا رہا ہے۔ انسان نے اپنی ترقی اور محنت سے ایسے آلات ایجاد کیے کہ چند سیکنڈ کے اندر پوری کی پوری دنیا کو تباہ کر دیا جا سکتا ہے۔ دنیا 4G 5G 6G کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اس بات پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہزاروں سال پہلے گزرنے والے ان کی آوازیں دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی آوازوں کو تلاش کر کے ان کی اصل آواز لوگوں کو سنائی جا سکے۔ انسان کیا سوچ رہا ہے، مرنے کے بعد اس کا دماغ نکال کر پوری میموری کو استعمال میں لایا جا سکے۔ انسان کو مصنوعی آلات کے ذریعے سے زندہ رکھنے کی کوششیں، انسان کا دل نکال کر آرٹیفیشل دل کے ذریعے سے اس سے زندہ رکھنے کی کوشش، دیگر بہت ساری چیزیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جوں دنیا کی ترقی ہر روز زیادہ ہو رہی ہے، انسانیت پستی کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے۔ میں اور آپ اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو پہلے سے نیچا کرتا نظر آ رہا ہے۔ انسانیت جو احترام آج سے پہلے تھا، وہ آہستہ آہستہ کھوتی چلی جا رہی ہے۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، یہ جذبات کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دور حیات کے اندر دنیا کی ترقی میں پیچھے تھے، لیکن انسانی ترقی کے اندر آگے تھے؟ وہ دور کہ جس دور کے اندر جہاز، جس دور کے اندر آلات کی ترقی اتنی نہیں تھی، لیکن دنیا ان چند لوگوں کے رعب سے کانپا کرتی تھی۔ روم و ایران جزیہ دینے پر مجبور ہوا کرتے تھے، دنیا کی سپر پاوریں گھٹنے ٹیک رہی تھی۔ جس دور میں دنیا کی ترقی کم ہے، انسانیت کی ترقی عروج پر ہے، آج دنیا کی ترقی عروج پر اور انسان پستی کی انتہا گہرائیوں کے اندر جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹیکنالوجی، وسائل، آلات کا بڑھنا یہ ترقی کی ضمانت ہوا کرتا ہے، لیکن ٹائم نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آلات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آلات سہولت فراہم کیا کرتے ہیں، لیکن انسان کو انسان بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آسمان سے نازل ہونے والا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان دو چیزوں کو زندگی کے اندر مضبوطی سے تھامے رکھا، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ آج میں اور آپ اگر اپنی اخلاقی پستی کا حل ڈھونڈنا چاہیں، آج اگر اپنی تنزلی کی وجہ جاننا چاہیں، تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو کتنا سمجھ کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو بڑی آسان زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی غور و فکر کرنے والا، کوئی تدبر کرنے والا کیا دنیا کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا دوسرا مقام کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے ایک بابرکت کتاب آسمانوں سے جبرائیل کے ذریعے سے مکمل حفاظت کے ساتھ انسانوں کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ انسان اس قرآن کے اندر غور و فکر کرے،
اسے سمجھے، اللہ کی آیات کو اپنے سامنے رکھے اور زندگی کو ان آیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارے ہاں قرآن کا اگر کچھ مقام باقی ہے تو صرف طوطا اور مینا سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے طوطے کو چند جملے سکھا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے میں اور آپ یقین جانیے شاید طوطا بہتر الفاظ بول سکے۔ آج مجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، جبکہ اللہ کی ڈیمانڈ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آ کر کہا، اماں جان اللہ کے حبیب کی زندگی کا کوئی حیران کر دینے والا واقعہ بتائیے۔ صحابی کا سوال کیا ہے؟ امام کائنات کی زندگی کا حیران کر دینے والا واقعہ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں تم نے بہت مشکل سوال کیا ہے۔ اللہ کے حبیب کی زندگی کا حیران کرنے والا واقعہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں جب آپ کی باری میری طرف ہوا کرتی، آپ نے رات میری طرف رہنا ہوتا، میں مکمل رات آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا ہر ایک چیز کو مکمل طور پر دیکھا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے، وضو کیا ہے، نماز 2 رکعات نماز ادا کی ہے، نماز کے اندر زاروں کی تار آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام کائنات نے روتے ہوئے 2 رکعتوں کو مکمل کیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھوں کا بہنا، ان موتیوں سے ہیرے جواہرات سے قیمتی آنسوؤں کا آپ کی گود میں گرنا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوئی، میں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا عائشہ اگر رونے کا سبب پوچھ رہی ہو تو رونے کا سبب یہ ہے کہ ابھی جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور جبرائیل نے یہ بات کہی ہے کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے وہ مل جائیں گے لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس دنیا کے اندر ناپید ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، آج میں اور آپ اس حدیث کو سننے کے بعد ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے آنسوؤں کا بہنا کہیں میری وجہ سے تو نہیں ہے کہ قرآن تو مجھے پھر بھی کسی حد تک پڑھنا آتا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے شاید 99% لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کا مقصد لوگوں کو سکھانا ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب جو اللہ نے آسمان سے نازل کی، اس کے مطابق زندگیاں بدلیں، صبحیں بدلیں، شامیں بدلیں، راتیں بسر ہوں تو قرآن کے مطابق، نظام چلے تو قرآن کے مطابق، لین دین کے معاملات ہوں تو قرآن کے مطابق۔ لیکن افسوس کہ قرآن امت نے بھلایا بھی ہے اور قرآن کو سمجھنے سے اپنی جان کو چھڑایا بھی ہے۔ حضرات گرامی، ہوش کے ناخن لیں، آئیے قرآن کو سیکھیے، سمجھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اور کہا جاتا ہے وحی کے سلسلے کا اختتام ہے۔ وہ قرآن جو رؤیا صالحہ، اچھے خوابوں سے آغاز ہوتا ہے، وحی کا آغاز اچھے خوابوں کے ساتھ ہوا ہے۔ 6 مہینے تک صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے حبیب کو خواب کے ذریعے سے جنت کی بشارتیں، اللہ کے پیغامات، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کا نزول ہے۔ وہ قرآن جس کا آغاز 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، پھر مسلسل 23 سال نازل ہوا، اس قرآن کی آخری آیت، اس پر اختلاف موجود ہے، بعض نے سورۃ البقرہ کی 3 سپارے کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس آیت کو قرآن کی آخری آیت، آخری وحی کہا ہے،
اور زیادہ مشہور بات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت قرآن کی آخری آیت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کا سننا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، آج کے بعد اس دنیا کے نظام اسلام کے مطابق چلنے والے ہیں۔ صحابہ کی ایک طرف یہ خوشی ہے کہ قرآن مکمل ہے، فرمانے لگے تم الوحی و تم العمل، بڑی اہم بات ہے، تم الوحی مطلب یہ ہے وہی مکمل ہو گئی، و تم العمل 23 سال میں جو قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے ہمارا عمل بھی پورے کے پورے قرآن پر مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ قرآن پر عمل کرنے والے، 23 سال میں جو قرآن آسمان سے نازل ہوا ہر آیت کی عملی تصویر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 23 سال میں قرآن کا نازل ہونا ہے اور پورے کے پورے قرآن پر عمل کر کے دکھا دینا ہے۔ تم الوحی و تم العمل، وحی کا مکمل ہونا ہے اور قرآن پر عمل کا بھی مکمل ہونا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو کس طرح سمجھا کرتے، قرآن فہمی کتنی ضروری ہے۔ 7ویں سپارے کی پہلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ بہت سارے لوگ جو رات کی تاریکیوں میں قرآن سنا کرتے تھے آپس میں یہ بات طے کرتے کہ آج کے بعد ہم نے قرآن کو نہیں سننا ہے، بلکہ جب یہ نبی قرآن کی تلاوت کرے تم نے شور کرنا ہے، تالیاں بجانی ہیں، تم نے آوازیں کسنی ہے۔ لیکن پھر قرآن کی لذت، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، چھپ کے قرآن کو سنا کرتے، اللہ ان کے قرآن سننے کے بعد اس قرآن کا اثر جو ان کے اوپر ہوا کرتا تھا اسے بیان کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، تم دیکھو گے ان کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو کی جھڑیاں لگ جایا کرتی ہیں۔ یہ آنسو کب نکلتے ہیں بھائیو؟ میں تو قرآن سنتا ہوں، میرے آنسو تو کبھی نہیں نکلے ہیں۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان والے تو وہ ہیں جب قرآن سنتے ہیں ایمان بڑھ جایا کرتا ہے، دل ڈر جایا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم آیات سن رہے ہوتے ہیں، سن کر سن ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو پتہ چل رہا ہو کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر عذاب کی باتیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام جب قرآن پڑھا کرتے جہاں پر جنت کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے انعامات کی بات ہوتی، رک جایا کرتے، دعا کیا کرتے، تسبیح بیان کیا کرتے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان جنتی لوگوں کے اندر شامل کر دیجیے۔ اور کہیں پر عذاب کی آیات کا سننا ہے، پڑھنا ہے، آخرت کی وحشت اور ہولناکی کا تذکرہ ہے، اللہ کے حبیب کا ڈرنا ہے، جسم کا کب کبانا ہے، اور یہ دعا کرنا ہے اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان آفات سے، جہنم کے عذابوں سے، ان پریشانیوں اور ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ حضرات گرامی، یہ کب ہے؟ جب قرآن کا ترجمہ آ رہا ہے، میں قرآن کو سیکھ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ قرآن تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، بلکہ قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ایک قرآن پڑھ لینا، قرآن مجید اٹھایا، پڑھنا شروع کر، قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھ کر پڑھنا ہے، اور سیکھنے کے اندر دونوں معنی شامل، الفاظ کو بھی سیکھنا ہے اور الفاظ کے معانی کو بھی سیکھنا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے۔ فرمایا یہ بہترین انسان ہے، اور دوسرا وہ بہترین انسان جو قرآن سیکھ لے، پڑھنا سیکھ لے، ترجمہ سیکھ لے، معنی اور مفاہیم سیکھ لے،
پھر دوسرے کو قرآن پڑھنا سکھا دے، قرآن کا ترجمہ دوسرے کو سکھائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کسی استاد سے سیکھی ہے دوسرے کو پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کو بہترین انسان کہا ہے۔ حضرات گرامی، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میں اور آپ رمضان کے جو گول سیٹ کریں، جو اہداف مقرر کریں، رمضان کے اندر جو چیزیں ہم نے حاصل کرنا ہے، ان اہداف میں سب سے بڑا ہدف کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان کو قرآن کا رمضان بنائیں گے۔ ہم اس رمضان کو قرآن سیکھنے کا رمضان بنائیں گے۔ اس رمضان کے اندر قرآن پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک آیت سیکھا کرتے اور پھر اس کے مطالب و مفاہیم بھی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس پاک کتاب، پاک کلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری اولادوں کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔